تو میں چاہوں گا خدا کے خادم اور ہم سب میں خدا کا کلام بیان کریں. آئے ہم سب خدا کے خادم کا استقبال زوردار تعریف کریں. پسند کرتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی عبادت اس کی مرضی کے مطابق کریں. زیادہ تر عبادت ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن خدا کا یہ فرمان ہے کہ لوگ میری عبادت میری مرضی کے مطابق کریں. تو جب ہم اس کی بات کو مانتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو نعمتیں اور برکتیں بخشتا ہے، دل کا سکون اطمینان بخشتا ہے، ہر طرح کے خوف و خطر کو دور کرتا ہے. اس بات کے لیے وہ اپنے کلام میں آگاہی بخشتا ہے کہ تم کہیں بھی میرے نام سے جمع ہو گئے میں تمہارے بیچ میں ہوں. واقعات کیسے بھی ہوں، خدا اپنے وعدوں میں اٹل تھا اور اٹل ہے. ہاللویا ہاللویا. آئے ہم اپنے خدا کے کلام کے بارے غور کرتے ہیں جو ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی تقویت بخشتا ہے. کلام مقدس میں سے پولس رسول کا خط تموتھیوس کے نام دوسرا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت ہے. مقدس پولس رسول کا خط ہے تموتھیوس کے نام یعنی کہ دوسرا تموتھیوس پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت ہے. جس کو میرے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہے، موقع ہے. دوسرا خط تموتھیوس کے نام پہلا باب 7ویں آیت. آمین. آپ نے یہ سنا کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. خدا مجھے اور آپ کو، تمام مقدسین کو جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ان سے وعدہ کرتا ہے کہ میں نے تمہیں دہشت کی روح نہیں دی، خوف ہی خوف نہیں بلکہ خوف پر غالب آنا ہے. ایسی روح دی ہے کہ خوف پر، دہشت پر غالب آنا ہے. تو دہشت پر یا خوف پر یا مشکلوں پر اس وقت تک غالب نہیں آ سکتے جب تک میں اور آپ اپنے خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے. تو ہمیں سوچنا اور سمجھنا یہ ہے کہ خدا تقاضا کرتا ہے کہ میں نے تمہیں دہشت کی یا خوف کی روح نہیں دی ہے، میں نے تمہیں شادمانی کی روح دی ہے، میں نے تمہیں اطمینان کا روح دیا ہے، میں نے تمہیں غالب آنے والا روح دیا ہے تاکہ تم ابلیس اور اس کی قدرتوں پر غالب آ سکو. اور یہ اپنے حساب سے کبھی نہیں ہو سکتا، اپنی عقل سے کبھی نہیں ہو سکتا، اپنے زور سے کبھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف خدا کے فضل سے. خدا کا فضل، خدا کا اطمینان، خدا کا تحمل، ہر طرح کی ان تمام منفی چیزوں پر غالب آتا ہے جو خدا دینا چاہتا ہے. تو پولس رسول نے تموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے ان باتوں کا اظہار کیا کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح کے شاگرد، بات پر غور کریں، خدا یسوع مسیح کے شاگرد خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہے اور وہ ہر طرح کی غالب آنے والی روح پر غالب آتے. پھر خدا یسوع نے حکم دیا کہ تم تمام دنیا میں جا کے سارے خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور ہر ایک روح پر غالب آؤ، ابلیس
ابلیس اور اس کی قدرتوں پر غالب آؤ، شیطان کی ساری قدرتوں پر غالب آؤ، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے حضور سے اس کی قوت کو حاصل نہ کر دیا جائے۔ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں خدا لوگوں میں آگاہی بخشتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے، اور جب تک ہم اس کے کلام کے مطابق عمل نہیں کرتے، یہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے، تب تک کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہو، گھر نہیں گھر ہو جائے، کاروبار نہیں کاروبار ہو جائے، تعلیم نہیں تعلیم ہو جائے، اچھی بات ہے، ان باتوں کی خواہش رکھنی ہے، لیکن جب تک خدا کی مرضی نہیں ہم کچھ بھی کرنے کامیابی نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کب ہوگی؟ جب خدا کی مرضی ہو، جب ہم ہر جگہ دہشت سے نکل جائیں گے کہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور جو چاہے وہی ہوتا ہے، تو سارے کام آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے فوراً چاہتے ہیں، فوراً کچھ نہیں ہوتے، فوراً معجزے ہی ہوتے ہیں۔ معجزے کی تعریف یہ ہے ادھر حکم دیا جائے اور ادھر کام ہو جائے، یہ معجزہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہفتوں میں کام ہوتے ہیں، مہینوں میں کام ہوتے ہیں، سالوں میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں معجزہ، معجزہ اسے کہتے ہیں یکلخ۔ خدا نے کہا اٹھ کھڑی ہو، کھڑی ہو۔ خدا نے کہا قبر سے باہر آ جا، قبر سے باہر آ گیا، معجزہ ہے۔ خدا نے کہا، اس کی بیٹی یسوع نے کہا جو کچھ تو کہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ لیکن کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق کرتا ہے۔ فلپیوں کا خط ہے پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت ہے۔ فلپیوں کے خط میں خداوند اپنے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو لوگ نہیں کر سکتے، دنیا نہیں کر سکتی۔ دنیا کی محبت میں ملاوٹ آ سکتی ہے، لیکن خدا کی محبت خالص محبت ہے۔ اور جن لوگوں کو خالص چیزیں کھانے کا موقع نہیں ملا یا خالص چیزیں ملتی نہیں ہیں، اور اگر وہ کھا لیں تو ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کرونا وائرس پہ بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے، لوگوں نے کہا کہ کرونا وائرس پاکستان میں بہت کم ہے، اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ جواب کیا آیا کہ پاکستانی وہ لوگ ہیں جو خراب سے خراب چیز بھی کھا جاتے ہیں اور ان کو اس کا اثر کم نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے ان کا معدہ اتنا پکا ہے، ان کا اندر اتنا پکا ہے کہ ان کو کوئی بھی ٹھیک چیز جلدی سے اثر نہیں کرتی۔ یورپ کے لوگ بڑے صاف ستھرے، خالص کھانے والے، صاف جگہ پہ رہنے والے، صاف ماحول میں رہنے والے، ہر چیز سے پرہیز کرنے والے سب سے زیادہ پھنس گئے۔ تو یہ بات کہی گئی کہ یہاں ہر چیز چلتی ہے، اس لیے خالص چیزیں یہاں ذرا کم ہی اثر کرتی ہیں۔ تو روحانی طور پر بھی ایسا ہی ہے کہ روحانی طور پہ بھی یہاں روحانی اور خالص چیزیں کم ہی کام کرتی ہیں، جبکہ خدا چاہتا ہے کہ یہاں ایشیا میں سب سے زیادہ اچھا کام ہو اور خالص کام ہو۔ فلپیوں کا خط ہے پہلا باب اس کی 27ویں آیت ہے۔ خدا نے اپنے کلام کو اپنے رسولوں کے وسیلہ سے دنیا میں پہنچایا ہے۔ یہ کلام اس لیے دنیا میں پہنچایا ہے کہ دنیا اس کلام سے فیض یاب حاصل ہو، فیض حاصل کرے اور وہ سب کچھ جس کی ضرورت ہے ان کے پاس ہو۔ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں یا نہ آؤں یا جیسا بھی ہو، میں سنوں مسیح کا کام تمہاری زندگی میں ہوتا ہوا دکھے۔ چال چلن دکھاوے کا نہ ہو۔ کچھ چال چلن دکھاوے کے ہوتے ہیں،
بتانا کچھ اور، کرنا کچھ اور. خدا یہ بہتر ہے، خالص نیت سے پسند آنا جاتا ہے کہ لوگ مجھے میرے سامنے ایک روح سے ڈبلنگ نہ کرے، چلاکیوں سے کام نہ لے. خدا چلاکیوں کو پسند نہیں کرتا. ہم انسان ہوتے ہوئے دوسروں کو مغلوب کرنے کے لیے اپنی چالوں سے کام کرتے ہیں، لیکن خدا پسند نہیں کرتا. خدا ایک ہی بات پسند کرتا ہے، ہاں کی جگہ ہاں کرنا اور نہیں کی جگہ نہیں کرنا. یہ بات تقریباً دنیا میں ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں کرتے ہیں، نہیں کی جگہ نہیں کرتے ہیں. فراڈ ہر جگہ ہی ہے، جھوٹ ہر جگہ ہی ہے، مکاری ہر جگہ ہی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ایک ہی کام کرتے ہیں، ڈبل نہیں کرتے. یعنی کہ میجورٹی یا اکثریت میں ایک ہی کام کرتے ہیں، جو کہہ دیا ہے وہی کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیسا ہوتا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا وہ کرتے ہیں، یا دونوں کو مکس کر کے کرتے ہیں. صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں تمہیں دیکھوں خواہ نہ آؤں، لیکن سنو روح پر چلتے ایک جیسے چلتے، خدا کے مطابق چلتے ہو، خدا کی روح کو رنجیدہ نہیں کرتے ہو. سب سے اتم اور بڑی بات ہے. اسی لیے خدا ان لوگوں کی جو اس کے مطابق چلتے ہیں مخالفوں سے محفوظ کرتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا مخالف، دنیا کا سب سے بڑا دشمن سب جانتے ہیں، اس کا نام ابلیس. ہم سے کوئی اچھا کام ہو جائے، ہم سے کوئی برا کام ہو جائے تو فیصلہ ایک ہی بات پر ہوتا ہے، یہ ابلیس کا کام ہے. اچھے کام تو کم ہی ہوتے ہیں نا، لیکن اگر ہو جائے تو اس کو بھی ہم ابلیس کے کام میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے چال چلن ٹھیک نہیں ہوتا، کام ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن زیادہ تر خود کرتے ہیں، نام ابلیس کا لگا دیتے ہیں. اس سے کیا ہے کیوں آسان پڑتا ہے نا الزام لگانا، تو یہ ابلیس کا کام ہے الزام لگانے والا، اس کا کام صرف الزام لگانا. لیکن جو ہم خود جان بوجھ کر کرتے ہیں وہ بھی اسی پر لگا دیتے ہیں. تو مجرم کون ہوا؟ مجرم تو وہ ہے جو کرتا ہے. 7واں زبور اور اس کی 4تھی آیت ہے، 7ویں زبور کی 4تھی آیت ہے، اگر میں نے اپنے میل رکھنے والوں سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا. خدا کے لوگوں کا کام کیا ہے کہ اپنے مخالفوں سے بھی جب وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص اس کا مخالف ہے، بھلائی سے پیش ہے. بھلائی سے مشکل کام ہے، لیکن بھلائی برائی پر غالب رہی ہے ہر دور میں. برائی کو برائی سے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگ جو خود بڑے برے ہیں برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو کیا برا آدمی برائی کو ختم کر سکتا ہے؟ برا آدمی تو پوری برائی ختم نہیں کر سکتا نا. اچھا آدمی برائی کو ختم کر سکتا ہے. وہ بھی کیسے؟ کہ اپنی اچھی عادت دکھانے سے، اچھے کام کرنے سے، صرف دکھاوے کی نیکیاں کرنے سے نہیں، عمل کر کے دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ خدا سچائی کا خدا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے. تو پھر وہ جو اس کے مخالف ہیں، ناحق مخالف ہیں، خدا ان پر غلبہ بخش ہے. اور مخالف بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب جو میں نے کیا ہے وہ درست نہیں ہے، تو ایک دن پچھتاتا ہے.
लूका रसूल की इंजील है 3 बाब और 17वीं आयत है। लूका रसूल की इंजील 3 बाब 17वीं आयत है। तो ये जानना समझना है कि हमारा खुदा अपने नाम लेवा से, अपने मुकद्दसीन से तकाजा करता है कि वो सच्चाई पर चले, सच्चाई पर चले, सच्चाई के मुताबिक चले। जब वो सच्चाई के मुताबिक चलेंगे तो हर तरह की दहशत से महफूज रहे। इसलिए लिखा है कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि खुशी और शादमानी की रूह दी। दुनिया में इतनी दहशत कभी नहीं हुई जितनी कोरोना वायरस के वसीले से हुई है। लेकिन जो लोग अपने खुदा के साथ वफादार हैं वो कोरोना से नहीं डरते, बल्कि वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, खुदा के मुताबिक उसकी इबादत करने की कोशिश करते हैं। तब जाके खुदा उस खौफ को उनके दरमियान से, उनके इस आसपास से भी दूर कर देता और वो जी जान से अपने खुदा की इबादत करते हैं। ऐसे मुल्क हैं जहाँ कोरोना है लेकिन इबादतें एक दिन बंद नहीं हुई, इबादतें बंद, चर्च बंद नहीं हुई। वजह क्या है? हुकूमत ने मना किया उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से ज्यादा अपने खुदा की बात मानना पसंद करते हैं। और आखिरकार उनके मुल्कों से कोरोना खत्म हो गया। कुछ करना पड़ता है और ये दिखावे का नहीं था, असल में था। जो कुछ हुकूमत ने कहा उन्होंने वो भी किया, लेकिन चर्च बंद नहीं किए, चर्च ऑन रहे। उन्होंने कहा कि अगर हम खुदा से कुछ कहेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, ये कैसे टल सकता है, ये कैसे हट सकता है? ऐसे ही हुआ। लूका रसूल की इंजील है 3 बाब उसके 17वीं। यहाँ वाज़ेह है, इस तालीम में कोई ऐसा मसला नहीं कि हम समझ नहीं सकते, सीधी सी बात है। यहाँ से लिखा है उसका छाछ उसके हाथ में है। छाछ से अनाज साफ किया जाता है। हमारी जो बड़ी थी वो छाछ को इस्तेमाल करती थी और गेहूं को अलग और उसके जो बाकी मामला थे उनको अलग कर देते। मिसाल देकर बात कही है खुदा यीशु। गेहूं को साफ करने के लिए उसका छाछ उसके हाथ में है। आज हम छाछ की बात करते हैं तो नहीं किया है, एक कदम न खाइए। उसकी वजह यह है कि हम ना शाही रह गए और ना ही पेटू। हम क्या हो गए? हम बन गए पोगड़ का। हम ना तो पेंडू रह गए ना शाही रह गए। इसे में छाछ का पता ही नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन ये गांव में भी आजकल नहीं है। ये भी आपको बताते हैं, ये भी कहीं मिलेगा। छोटा छाछ, फिर बड़ा छाछ होता है, उनको छेली बोलते हैं। वो बड़ा सा होता है, यूं करते हैं और अनाज साफ हो जाता है। वो भी तरीके थे, वक्त था। मिसाल दी गई है कि ऐसा ही होना है कि जैसे गेहूं अलग हो जाती है, भूसा अलग हो जाता है, इसी तरह खुदा भी करेगा। अपने लोगों को, मुकद्दसीन को एक तरफ कर देगा और भूसा एक तरफ कर देगा, जलाने के लिए, जहन्नुम में डालने के लिए। और वो नहीं पसंद करता कि कोई शख्स जहन्नुम में चला जाए। क्या चाहता है कि हर शख्स तौबा तक पहुंचे, तौबा करे और खुदा के कलाम के मुताबिक चले। कलाम खुदा यीशु हर शख्स को बचा लेना चाहता है, इसलिए इस कलाम की मुनादी होती है। इसीलिए दहशत की रूह को खत्म किया जाता है। दुनिया के पास कोई उम्मीद नहीं है, बचने के लिए कोई उम्मीद नहीं है। जन्नत सबके लिए है, सब जन्नत में जा रहे सीधे ही बगैर टिकटों। जिसके पास कोई सिलसिला नहीं है वो डायरेक्ट जन्नत में। जन्नत में कौन जाएगा? जो खुदा का हुक्म मानेगा।
जन्नत लोगों ने मजाक बनाई हुई है। जन्नतों में या जन्नत में जाने के लिए पाकीज़गी की जरूरत है, शादमानी की जरूरत है, कलाम की जरूरत है, इसको उसके मुताबिक चलने की जरूरत है। और उसके खिलाफ रहेंगे तो जन्नत सिर्फ लफ्ज़ी तौर पे होगी, अमली नहीं होगी। जन्नत क्या है? कलाम जिस जन्नत को बयान करता है वो खुदा की बादशाह है। तो लिखा है कि वहां नापाक लोग नहीं होंगे, हरामगार नहीं होंगे, बुरे लोग नहीं होंगे, मक्कारी नहीं होगी, हरामकारी नहीं होगी। लोग वहां फरिश्तों की मानेंगे। खुदा बाप होगा, उसका बेटा यीशु होगा और उसके मुकद्दसीन होंगे। गड़बड़ नहीं होगी, एक जैसे लोग होंगे। छांटी होगी, छांटी के बाद लोग खुदा की हुजूर में जाएंगे। इसलिए क्या है कि हमें अपने आप पर गौर करना है। इसी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उसका छाज उसके हाथ में है। तो मुझे और आपको समझ रहा है कि हम अपने खुदा के लोग हैं। वो हमें हर तरह की दहशत की रूह से महफूज करते हैं, खुशी और शादमानी की व्यवस्था, ताकि हम उसके मुताबिक चलें और अपनी कमजोरियों को, अपनी तमाम उन आदतों को जो खुदा के खिलाफ है उनको छोड़ें, तर्क करें। तो खुदा हमें इत्मीनान बख्शेगा, हमें कबूल करेगा। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम की वसीला से बड़ी आए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें, सोचें समझें। खुदा ने हमसे अपने बेटे बेटियाँ जानकर कलाम किया है, हमें इसके मुताबिक चलना है और अमल करना है। जिसकी हालेलुया, हालेलुया, इसे हालेलुया, हालेलुया। आखिर में खड़ी नजराने के लिए बहुत खूबसूरत गीत है। पाक लोग हैं हम, खास लोग हैं हम, चुनी हुई कौम है, रास्तबाज हैं हम। आँखों से पर्दे हटाओ, बस इश्क़ गीत लगाओ, हाथों से ताले बजाओ, बस इश्क़ गीत लगाओ। आइए सब आगे चलते हैं। आँखों से पर्दे हटाओ,
والے میں اس کے فاصلہ 10 بن ہے. آئے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کی پاک حضور کو محسوس کرتے ہوئے جس طرح ہم سب جانتے ہیں آپ کا دعا کرتے ہیں. سارے شکر گزاری کریں گے. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. خدا کی پاک حضور کو محسوس کریں کہ وہ یہاں موجود ہے. آئے ہم سب اس کی حضوری میں اپنی آنکھوں کو بند کریں. کوئی کسی کی طرف نہ دیکھیں تاکہ ہم اپنے خدا کی طرف اپنی نظریں دلائیں. کیونکہ یہوہ رافع یہوہ نصر یہاں موجود ہے. اس کی ساری مہربانیوں کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے دلوں کو اس کے سارے فضل کے لیے تو خدا خدا ہم کھولتے ہیں تاکہ تیرا فضل ہمارے دلوں میں آ جائے. آئیے بڑی آنچیں کے ساری سے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے سنے ہوئے کلام کے مطابق اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں گے. دل سے شکر گزار ہے ہم تیری وفا کے دل سے شکر گزار ہے ہم وفا کے نظریں کر آئے ہم اپنے خدا کے لیے نظریں کر آئے ہم اپنے خدا کے دنیا وائرس سے مرتی جا رہی ہے لیکن خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمارے ساتھ وفادار ہے اور تمہیں ہر قسم کے وائرس سے ہمیں بچائے رکھا ہے. میرے ساتھ لکھ کے گائیے.
آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کرنا شروع کریں. ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے, اپنے لیے دعا کیجیے, اپنے آپ کو خدا کو سبوت کریں گے, دعا کریں گے. آوازیں آنا شروع ہو جائیں. آئے ہم سب اپنی آوازوں کو بلند کیا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. ہم نے کسی اور کو نہیں, صرف اپنے خداوند کو دیکھنا ہے. آئے ہم سب اپنی آوازوں کو بلند کرنا شروع کریں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. آواز کم ہے, آوازوں کو بلند کیجیے, دعا کرنا شروع کیجیے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. ابلیس آپ کو روکے گا کہ آپ اپنی آواز کو نہ بڑھائیں. ابلیس کو شرمندہ کیجیے, وہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا سے بات کریں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, دعا کیجیے. یس, یس, ہاللیلویا. یس, ہاللیلویا. یسوع کے نام میں سامنے آئے اور ساری جماعت کے لیے دعا کریں. اس طرح بھائی یاقوب کے لیے دعا کریں گے, بہن نیہا کے لیے دعا کریں گے جنہوں نے فیس بک پر ریکویسٹ کی ہے, ان کے لیے دعا کریں گے. بہن عثمہ کے لیے دعا کریں گے جنہوں نے فیس بک پر ریکویسٹ کی ہے. جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان سبھی کے لیے دعا کریں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جلال کے بادشاہ تو یہاں موجود ہے, تیرا تخت لگا ہوا ہے. ہم تیرے تخت کے آگے خدا التجائے کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں. خدا تو اپنے نام اور کلام میں اپنے لوگوں کی جن سے تو ہی خدا واقف ہے. یسوع کے نام میں ہر طرح کی بیماریاں مکمل طور پر ختم ہو جائے اور تیرا نام جلال پائے. ہاللیلویا. اور تیرے لوگ یا خدا مکمل اطمینان حاصل کر کے تیرے نام کو جلال دے. ہر طرح کی خوف کی فضا کو یسوع کے نام سے دور کرے خدا. کرونا وائرس کے سارے خطرے کو دور کرے خدا, تاکہ تیرے لوگ ہر طرح کی بیماریوں سے, ہر طرح کی پریشانیوں سے مکمل طور پر آزاد تیرے نام کو جلال. ہاللیلویا. بزرگوں کے لیے اے خدا, بچوں کے لیے برکت چاہتا ہوں. اے خدا ان کی زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنے. ایک سے گواہ کریں, بہتوں کو اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تو سنتا ہے, جواب دیتا, رحم اور فضل کرتا ہے, تاکہ خدا تیرے نام کو جلال ملے اور ہم پر تیرے نام کی تعریف, تیری ستائش اور تیری تمجید. ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تو سنتا ہے, جواب دیتا ہے. تو اے خدا اپنے لوگوں کو اپنے لائق بناتا ہے تاکہ تیرے لوگ تیرے سے گواہ بن سکیں. خداوند اس چرچ میں بیداری آ جائے, تمام چرچز میں بیداری آ جائے, تیرے مقدسین میں بیداری آ جائے اور ابلیس کو ڈانٹ سکے, ہم تک کی بیماریوں پر غالب آ سکے, اس کرونا وائرس پر غالب آ سکے. تیرا شکر کرتے ہیں, تو سنتا, جواب دیتا, رحم کرنا خدا. ملک پاکستان پر رحم کرنا خدا, بیماروں پر رحم کرنا, کمزوروں پر رحم کرنا, تاکہ خدا سب لوگ مل کر تیرے خوف میں رہتے ہوئے ابلیس پر غالب آ سکتے. ہم شکر کرتے ہیں تیرے ایسا کیا ہے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین. تشریف رکھیے. اس سے پہلے کہ آخری دعا کی جائے, میں کلیسیا سے صلاح لینا چاہتا ہوں. جس طرح ہم اتوار کی عبادت صبح 9 بجے کرتے ہیں, وقت بھی اچھا ہوتا ہے, اور جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے تو ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. تو جمعرات کی عبادت کے متعلق میں چاہ رہا تھا کہ ہم اسلام آباد سے اس کے وقت کو آگے پیچھے کریں. جماعت کو کیا سوٹ کرتا ہے, 7 بجے یا 8 بجے؟ جو کہے گا وہ پورا ہوتا ہے. کتنے بجے ہونے چاہیے؟ 8 بجے. بہن ماریا کہتی 8 بجے. جماعت کی کیا صلاح ہے؟ جماعت کی کہتی کتنے بجے؟ آواز نہیں آ رہی. 8 بجے. تو ہم ایسا کرتے ہیں, عبادت کریں گے وہ
شام کے 8 بجے. سننے میں یہ آتا ہے کہ وقت کچھ قریب ہوتا ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ہے 8 بجے. 8 بجے سب نے چرچ میں آنا ہے، اور اسی طرح جس طرح ہم آ جائے ہیں جمعرات کی عبادت کو اسی طرح ہم جمع ہوں گے اور اپنے خدا کی عبادت کریں گے، سب سے زیادہ اپنے خدا کو خوش کر سکیں. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. جلال کے بادشاہ خدا یسوع مسیح ناصری میں بزرگ آسمانی باپ، ہم ایک بار پھر تیرے قدموں میں جھکتے تجھے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی عزت تعظیم اور شکر گزاری اور سجدے کے لائق خدا ہے. آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. ہم تیرے پاؤں کی چوکی پر تجھے سجدہ کرتے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں قبول کرتا ہے، تو مقدسین کو قبول کرتا ہے، تو نے حکمت اور دانائی بخشا ہے. تو ابلیس اس کی ساری قدرتوں پر غالب رہا ہے، آج بھی غالب ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تیرے لوگ تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں. میں تیرا خادم ہوتے ہوئے آج کی عبادت کے لیے آج کے لیے ہدیہ نذرانے کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جو تیرے ہم حضور میں گزران سکیں. اسے قبول کرنا، تیرے والے ہاتھوں کو برکت دے خدا، گھرانوں کو برکت دے، اور ہدیے کا استعمال تیرے جلال کا سبب. اور وہ لوگ جو آج نہیں آئے ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ وہ تیرے حضور میں آئیں اور سب مل کر تیرے حضور سے نئی نئی نعمتیں برکتیں پا کر تیرا شکریہ ادا کریں. آج جہاں جہاں عبادت ہوئی ہے، ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، 100 گنا پھل ہے. ایک دفعہ پھر تمام بیماروں کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دے. کورونا وائرس سے متاثر لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دے. ان کے لیے مکمل شفا چاہتے ہیں، ان ڈاکٹروں کے لیے، نرسوں کے لیے، پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، ہر طرح کے وائرس سے محفوظ رہیں، تجھ میں رہیں اور تیرا شکریہ ادا کریں. دنیا بھر میں خدا کورونا وائرس کے وسیلہ سے جو پریشانی بنی ہے، جو دہشت بنی ہے، تیرے یسوع نام کے وسیلہ سے ختم ہو جائے، اور یہ کورونا وائرس مکمل طور پر ختم ہو جائے اور لوگ آزادی کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں. ہم شکر کرتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. ملک پاکستان پر اور تمام دنیا کے ممالک پر رحم کرنا. تیرے خادموں پر تیرے گرام کے دروازے کھلتے رہیں، کلیسیاں بیدار ہوتی رہیں، اور جہاں جہاں روحانی اور جسمانی ضرورت ہے تیرے الہی گھر سے پوری ہو. ایسا کر سکتے ہیں مسیح ہمارے خدا بن کے وسیلہ سے. آئے وہ دعا کریں جو خدا یسوع نے سکھائی. ہمارے باپ، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب پر، کل ایمانداروں پر، خاص کر اس جماعت پر، اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی ہے. آمین. شکریہ. یہ بات ختم ہے. میں بیٹھے رہیے، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھی کہ ابھی باہر کیا لگا ہوا ہے، سورج کیا بنایا جا رہا تھا اس کے بارے میں کہ کیا ہوگا، میں اس کو دیکھے گا ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اچھا میں آپ کو تھوڑی سی نالج دیتا چلوں کیونکہ ہم چرچ آ رہے ہیں تو وہ سیکھے جائیں گے. تو جو توقع کی جا رہی تھی وہ ایکلپس لگے گا یا جو گرہن لگے گا وہ ہوگا، اسے کہا جاتا ہے دا فائر آف دا رنگ فائر. ٹھیک ہے، اور یہ ہر 8 سال کے بعد لگتا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوتا. یہ تو ویسا ہے ہی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو جو شیطانی ٹائپ کے لوگ ہیں نا کہ اس کے لوگ خدا کے لوگ عبادت نہ کریں. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں نیٹ پر ریسرچ کر رہے ہیں، گوگل سرچ کر رہے ہیں، یوٹیوب سرچ کر رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ٹوٹلی. تو جو شیطان کے لوگ ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ بس کسی طریقے سے لوگوں کو ایسے لگا کے نا اس چکر میں ان کو بس اسی کشمکش میں لگائے رکھیں تاکہ عبادت لوگ نہ کر سکیں. فائر آف دا رنگ بنا ہی نہیں ہے. اس چاند گرہن میں یہ ہوتا ہے یا سورج گرہن میں یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کو سورج کی کونوں کی روشنی نظر آتی ہے. یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ ایکلپس جو ہے تھوڑا سا ٹیڑھا لگا ہے. یہ چاند جو ہے سورج کے آگے آیا ہوا ہے اور لیکن سورج کی روشنی تو پھر بھی آ رہی ہے. اس میں فائدہ خیر جادوگروں کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ جادوگروں والا لگا تو نہیں ہے. تو بیچاروں کی ساری کوشش دھری کی دھری رہ گئی. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم تو ہمیں چاہیے کہ نہ ہم ایسے الٹی سیدھی باتوں پر اپنا دھیان دیں بلکہ خدا کی طرف آئیں. اگر عبادت کرتے کرتے جامع شہادت نوش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے خدا آپ کو قبول بھی کرے. تو اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. جس طرح کرکٹ میچ ہوتے ہیں, انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے سنڈے والے دن ہی, تو لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں جی, میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں جی, سورج گرہن دیکھ رہے ہیں. تو میں بھی دیکھ کے آیا یہ کون سا ہے. میں نے ریسرچ کی تھی 2-3 دن پہلے, مجھے نوٹیفیکیشن وغیرہ مل رہے تھے. پھر جب وہ آرٹیکلس پڑھنے کے بعد پتہ لگا کہ یہ کہلاتا ہے فائر آف دا رنگ یا لارڈ آف دا رنگ, یعنی کہ سب جتنے بھی گرہن ہوتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جادوگر اس سے استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ. تو وہ تو لگا ہی نہیں. صحیح ہے. تو رات کو بھی میں جب 3-4 فیملیز میں گیا وزٹ کے لیے تو اس میں بھی بہت مطلب کہ اپنا خوف بتایا جا رہا تھا کہ جی یہ ہو جائے گا, نکلیں گے تو اندھے ہو جائے گا. میں ابھی دیکھ کے آ گئی نہیں, آپس ایسے دیکھ کے آؤں مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. علم ڈال دیا جائے گا آپ کے اندر کہ کھوج بھی کریں جی چاند گرہن لگ رہا ہے, سورج گرہن لگ رہا ہے, اور پھر آپ لوگ ایسے اس کی نالج میں لگ جائیں گے, ادھر سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. تو کلام میں کیا لکھا ہوا ہے, تم بیاہ شادیاں کرتے ہو گے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم بزی ہو گئے. بیاہ شادی کا مطلب ہوتا ہے بزی ہونا. کوئی ادھر کی نالج دے رہا ہوگا, کوئی ادھر کی نالج دے رہا ہوگا, کوئی ادھر کی نالج دے رہا ہوگا. تو کیا ہوگا, خداوند کا دن آ جائے گا, پھر توبہ کا عمل کام نہیں آئے. اس ٹائم توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بجائے کہ ہم ادھر ڈنگ پڑنگ کی باتوں کے اوپر عمل کر کے نیٹ پہ سرچ کریں, اپنی چھت پہ جا کے دیکھ رہے ہیں, کالا چشمہ لگا کے دیکھ رہا ہے, کوئی کیسے دیکھ رہا ہے, ایسے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. وقت پہلی بہت کم ہے, وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لارڈ آف یا فائر آف دا رنگ بنائی نہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سارے جادوگروں کے بیچارے جادو جو ہے نا دھرے کے دھرے رہے. جیسا اندھیرا رات میں ہوتا ہے ویسے ہی اندھیرا ہونا چاہیے تھا, وہ اندھیرا بھی ہوا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی سی نالج ہے. تو ایسے کسی کی باتوں پہ نہ لگا کریں. یہ خدا کی مرضی ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں دوسری نالج حاصل کرنے. آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کی جو آج کی برکت ہے, اگر آج آپ ایکلپس دیکھنے لگ جاتے, گرہن دیکھنے لگ جاتے, تو آپ کا یہ ٹائم کی برکت آپ سے چلی جائے. تو امید ہے جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں ان کو بھی آپ قائل کیا کریں کہ وہ خدا کے حضور میں آئیں. جب خدا کے گھر میں آئیں گے تو برکت پائیں گے, گھر میں بیٹھے بیٹھے برکت نہیں ملنے والی. اسی لیے خدا نے چرچز بنائے ہوئے ہیں, چرچ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ سب مل کر کیا کرتے ہیں جی, دعا کرتے ہیں. تو خدا آپ سبھی کو برکت دے. امید ہے آپ سب بابرکت اپنے گھروں میں جائیں گے اور یہ برکت جو گھر میں ہے ان کے ساتھ بانٹیے گا. شکریہ. خدا آپ سب کو برکت دے. خیال سے لیں گے.